الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذین قاموا بنصرة الدین القویم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک اجمعین. صاحبان، سب سے پہلے تو آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے اندرونی ایک سکون ہے اور یہ یقین ہے کہ یہ محفل قبول ہو چکی ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم حضور کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، حضور کے میلاد کی محفل سے جا کے بیٹھے ہیں. تو آج کا ہمارا مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے نا. اصل مقصد تے جنہ علی دا نا سن کے حضور راضی ہوندے نے اور کسے نا تے نہیں راضی ہوندے. یہ جو حیدر حیدر ہوئی ہے، مومن کو تو سکون ملتا ہی ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی سکون پہنچتا ہے، تے منافق نو تے تیر واج کے باندھا ہے علی، منافق کو تو چبھتا ہے علی. تو آج یہ جو محفل ہوئی ہے حیدر حیدر والی، الحمدللہ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. جس کو خوشی مل رہی ہے وہ شکر ادا کرے کہ الحمدللہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ کننا نعرف مومنا و منافقا بحب علی و ببغض علی، کہتے ہیں کہ اسی مومن تے منافق دی پہچان ہی رکھی سی کہ علی دا نعرہ لاؤ، جیڑا خوش ہو گیا وہ مومن ہے، جیڑا نہ خوش ہویا وہ منافق ہے. تو عشق علی جو انسا ہے یہ الحمدللہ ہمیں تو عطا ہوا ہے الحمدللہ. تو اس پہ شکر ادا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ یہ حضور کی بارگاہ میں خوشی کا سبب بنے گا اور ہمارے لیے قبولیت کا سبب بنے گا. اور یہاں پر مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے، وہ حضور قبلہ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں. الحمدللہ یہاں پہ مختلف نسبتوں کے گلدستے اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو لیکن سب محبت والے ہیں، سب عشق والے ہیں، سب پیار والے ہیں. مرکز حضور کی ذات ہے، جو مرکز ہے سب کی نگاہیں حضور کی طرف ہیں. سلسلہ جو بھی ہو، معاملہ جو بھی ہو، رضا تو حضور کے چاہتے ہیں. تو وہ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے ایک دو اشعار میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. پنجابی میں آپ کا کلام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مدینے دے نظارے پال دائے، مدینے دے نظارے پال دائے، میرا دل بھی میرے ہی نال دائے، میرا دل بھی میرے ہی نال دائے، تے میں پلہ پھڑ لے آئے اس سخیدہ، میں پلہ پھڑ لے آئے اس سخیدہ، جڑا در تو نہ خالی ٹال دائے، میں پلہ پھڑ لے آئے اس سخیدہ، جڑا در تو نہ خالی ٹال دائے. تے جتھوں بے منگیاں پر جاندی ہے چولی. یہ ہر جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو جولیاں بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہ تجربہ ہے کہ جتھوں بے منگیاں پر جاندی ہے چولی، او دروازہ علی دے لال دائے، او دروازہ علی دے لال دائے. تے نصیرو
آپ نے فرمایا چت نہیں شاہاں تے دھردا، لیکن اس کو آسانی میں یوں کہتا ہوں کہ نصیرو کچھ نہیں شاہاں تو منگدا، نصیرو کچھ نہیں شاہاں تو منگدا، جڑا منگتا نبی دی آل دائے، جڑا منگتا نبی دی آل دائے۔ تو صاحبان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق دلوں میں رکھ کے ہم اس محفل میں حاضر ہیں۔ ایک تو میں عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ اس کو با ادب ہو کے سنا جائے، اس میں حاضر رہیں تو با ادب ہو کے رہیں، تو کوشش کریں بیٹھ جائیں۔ احباب جو کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں، حضور کے مہمان ہیں سب لوگ، تو یہ تشریف رکھیں۔ ذکر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، میں تقریر تو کرتا نہیں ہوں، اگر کوئی یہ ذہن میں رکھ رہا ہے کہ میں وہ شعلہ بیانی کروں گا تو اس کو دل سے نکال دیجئے، میں اسی طرح باتیں کروں گا آپ کے سامنے۔ ساڑھے میرے دادا جان انہوں نے کافی مریدین تھے گے نا، انہوں نے کسی نے دسیا کہ ایک علامہ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، وہ بڑے شعلہ بیان میں، انہوں نے کیا شعلہ بیان ہے تو پھر بڑی بالے گا جتھے جائے گا۔ انسان نو شیریں لسان ہونا چاہیے، انسان نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا طریقہ ہے، آپ فرمانے سن انسان نو شیریں لسان ہونا چاہیے تاکہ جڑی گل کریے وہ دل دے اندر جائے، وہ پتہ تے لگے اسی کی گل کر رہے ہیں، نیرا زور لا لا کے تے اگلے نو کوئی سمجھ نہ آئے، اے گل ٹھیک نہیں۔ تو میں کچھ باتیں عرض کروں گا آپ کے سامنے، ان میں سے ایک دو تو پیغامات ہیں۔ اولاً یہ کہ جب ذکر الہی کی محفل ہو رہی ہو، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر جگہ پہ جا کے عرض کروں جہاں پہ اس طرح کی میں چیز دیکھوں کہ جیسے اب یہاں پہ ذکر کی محفل ہو رہی ہے تو ہم میں سے یا کوئی بھی پیر صاحب آئیں تو اس ذکر کی محفل کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ یہ بڑی برکتوں والی ہے، بڑی رحمتوں والی جگہ ہو جاتی ہے جہاں پر ذکر الہی ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے باہر جائیں گے، ٹھیک ہے میزبان چند ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مہمان کو ریسیو کریں، اس کو جا کے استقبال کریں، ایک طریقے سے لے کر آئیں، لیکن محفل کا جو ڈیکورم ہے، ایک ذکر الہی کی محفل ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ہم اس کو ایسے بس سن کے گزار دیتے ہیں اور اس کے ادب کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کی محفلیں ہوں تو جتنا وقت ملے اس محفل میں بیٹھیں، یہاں پر رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے جو زمین میں سیر کرتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ذکر الہی کی محفل سجی ہوئی ہے۔ یعنی ابھی ہماری اس یہ جو ذکر کی محفل ہے، اس طرح کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ کسی ذکر کی محفل کو پاتے ہیں دنیا میں تو وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ذکر کی محفل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی رحمت کے پروں کے اندر اس محفل کو لے لیتے ہیں اور اس تعداد میں آتے ہیں کہ زمین کے فرش سے لے کے عرش کی چھت کو ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں فرشتے آ جاتے ہیں اور کیا کیے ہوتے ہیں؟ رحمت کے پروں کے نیچے اس محفل کو لیا ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے رحمت کے پروں کے نیچے ابھی ہمیں رکھا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں اس وقت ہم پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب ذکر کی محفل سے فارغ ہو کے واپس بارگاہ الہی میں جاتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، آپ کے حکم سے ہم دنیا میں گئے تھے اور ایک ذکر کی محفل سے ابھی لوٹ کر آ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جو بندہ بھی اس ذکر کی محفل میں تھا میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے کہ یا باری تعالیٰ، کچھ لوگ تو واقعی ذکر کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا مقصد اور کوئی نہیں تھا، ذکر کرنا ہی تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ بس گزر رہے تھے یا ان کا مقصد ذکر کرنا نہیں تھا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ ساتھ شامل ہو گئے، ان کا مقصد ذکر کرنا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں، جو لوگ خالصتاً میرا ذکر کرنے کے لیے آئے تھے ان کے صدقے میں نے ان سب کی بخشش کر دی جو ویسے ہی اس محفل میں شامل ہو گئے تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پاک محفل میں صرف بیٹھے رہنا بھی بخشش کا سبب بن سکتا ہے، تو ان محفلوں کو چھوڑ کے کوئی بڑے سے بڑا پیر بھی ہو، ذکر الہی سے بڑی شان نہیں ہے اس کی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو اس محفل کو فوقیت ہے ہر چیز پر، اس کا مقام زیادہ ہے، تو اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھیں
اور دوسری بات یہ کہ جب بھی ان پاک محفلوں میں آئیں با ادب ہو کے رہیں، ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ابھی میرے سے پہلے جتنے لوگ بھی یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے بعض نے اکثر یہ بات کہی کہ جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، تو حضور کی محفل ہے اور اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ حضور یہاں تشریف فرما ہیں تو کیسا ادب ہونا چاہیے، ہمارا کیا مقام ہونا چاہیے ہمارے ادب کا اور ہمارے توجہات کا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کو تھوڑا بغور دیکھیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے نا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں یہاں پہ، حضور کی ذکر کی محفل ہے تو حضور تشریف فرمائیں، ورنہ سن تو رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ادب کو ملحوظ رکھیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے، یہ پاک باتیں جو ان سی ہیں، یہ انشاءاللہ یہ یقین رکھیں گے تو اس بات کا ثمر ملے گا کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے باعث بخشش بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر یہ جو پاک ذکر ہو رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کا نام فاطمہ رکھا تھا، تو آپ نے یہی فرمایا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ نام کیوں رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا فاطمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو دوزخ کی آگ سے دور رکھا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری اس بیٹی سے جو پیار کرنے والا ہوگا اللہ اس کو بھی دوزخ کی آگ سے دور رکھے گا۔ تو ان پاکوں کا پیار حضرت حذیفہ بن یمان ایک حضور کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا، اپنی والدہ کی خدمت میں رہتے تھے، تو کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنی والدہ سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں مغرب کی نماز مسجد نبوی میں ادا کروں گا اور اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور سے بخشش کی دعا کرواؤں گا، ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا ہو جائے گی، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مغرب کی نماز وہاں پر جا کر ادا کروں۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دی۔ اب آگے حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں جب مسجد نبوی میں آیا مغرب کی نماز کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کروائی، مغرب کی جماعت کروا کے حضور علیہ السلام نوافل میں مشغول ہو گئے، نوافل پڑھنا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب تک عشاء کا وقت نہیں آیا حضور علیہ السلام نفل ہی پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں حضور سے وہ دعا کروا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل ادا کرتے رہے، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دعا کرواؤں گا بخشش کی، وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز میں بھی حضور کے ساتھ شامل ہو گیا۔ عشاء کی جماعت کروائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جماعت کرواتے ہی حضور نے مصلی چھوڑا اور اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانا شروع ہو گئے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو حضور سے دعا کروانی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے ہی حجرہ مبارک کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور گھر میں چلے جائیں اور میں اپنی والدہ سے جو وعدہ کر کے آیا ہوں وہ نہ پورا ہو سکے۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو میں نے فوراً سے جہاں پر نماز پڑھ رہا تھا وہ جگہ چھوڑی اور حضور کے پیچھے بھاگ کر گیا۔ تھوڑا سا قدموں کی آہٹ تیز ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سماعتوں سے آپ کا چہرہ انور دوسری طرف تھا، اپنے گھر کی طرف، حجرہ مبارک کی طرف تھا۔ پیچھے سے حضرت حذیفہ آئے، جب قدموں کی آہٹ سنی تو کہتے ہیں حضور نے مجھے دیکھا نہیں تھا، لیکن حضور نے پوچھا کون ہے، پھر خود ہی فرمایا حذیفہ ہے۔ پوچھا کون ہے، کہتے ہیں حذیفہ ہے۔ عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا حذیفہ کہو کیا کہتے ہو، اللہ تمہیں بھی بخشے تمہاری ماں کو بھی بخشے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ حضور میرا تو سوال پورا ہو گیا، میں نے تو یہی دعا کروانی تھی آپ سے کہ آپ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا حذیفہ تمہارا سوال پورا ہو گیا، اب اور کوئی سوال نہیں۔ عرض کی جی یا رسول اللہ سوال پورا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا چلو پھر میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں۔ عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ آپ سنائیں، خوشخبری سنائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذیفہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا، وہ آج سے پہلے اس دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ خاص یہ خوشخبری اللہ کی اجازت سے مجھے سنانے آیا ہے، اجازت لے کے آیا ہے کہ یہ خوشخبری میں حضور کو سناؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتہ اس نے میری بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا ہے اور یہ خوشخبری دی ہے کہ مبارک ہو یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔
اور آپ کے نواسے حسنین کریمین علیہ السلام کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو صاحبان، جیسا کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ علی کے بچے اگر اجازت نہ دیں تو کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ وجہ یہی ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہاں پہ جو ان سے بغض رکھنے والا ہے، یہاں جو ان کی سرداری سے نکلنے والا ہے، بروز حشر یاد رکھیں کہ جنت میں سرداری حسین کی ہے، حسن پاک کی ہے، وہاں پہ تو غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ اور کوئی جو خود کو مومن کہنے والا ہے، کوئی خود چاہ کے سلام کرے یا نہ کرے، اللہ سلام کروا لیتا ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی شاید غالباً یہاں پہ عرض کیا کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں۔ مسلم شریف میں کتاب الطہارہ میں اس حدیث کا ذکر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے جو جو اعضاء جہاں جہاں پر پانی بہتا ہے اس عضو سے جو جو گناہ ہوا ہوتا ہے اللہ اس کو صاف کر دیتا ہے، اللہ دھو دیتا ہے۔ یعنی ہم کلی کرتے ہیں تو زبان سے جو نکلے ہوئے ہمارے گناہ ہیں اللہ ان کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں نماز میں حاضر ہونا ہوتا ہے تو اس میں انسان اس طرح کی حالت میں نہیں جا سکتا، اللہ پاک کرواتا ہے بندے کو ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ تو پاکی حاصل کرتا ہے، نماز کے اندر جاتا ہے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے، پھر اللہ کی حمد و ثنا سبحانک اللہم و بحمدک وہ پڑھتا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اکثر لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو جب سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یہ تو اللہ کی حمد اور توحید، سورہ فاتحہ میں بھی یہی ہے، اللہ کی حمد اور ثنا ہے۔ سورہ اخلاص جب پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی معراج ہے، وہ اعلیٰ ترین درجے پر ہے، وہ پڑھتا پڑھتا بندہ حالت سجدہ میں آ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اسی کتاب الطہارہ میں حضور نے فرمایا کہ جب انسان باوضو ہو کے نماز کے اندر جا کر حالت سجدہ میں آ جاتا ہے، ویسے کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے، اور فرمایا کہ نماز کی معراج حالت سجدہ ہے، نماز میں جس مقام پر معراج نصیب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ حالت نماز میں آ کے سجدہ میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا اور گناہوں سے پاک تھا، اس قدر پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی مقصد ہے، یہ پاکی جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ پھر انسان جب التحیات میں آتا ہے تو وہ یہ پڑھتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جتنی بھی، انسان یہ کہتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میری جتنی بھی قولی فعلی بدنی عبادتیں ہیں، یعنی میں جو بھی عبادات کرتا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہے نماز کے اندر آ کر کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، پوری طرح اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اندر سے نکال کے، یعنی خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو کے وہ پڑھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل پاک صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زبان سے کچھ کلمات ایسے کہلوانے کہ جس کے لیے بہت زیادہ پاک ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ کلمات یہ ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ کی بارگاہ میں ہمارا سلام ہو۔ حضور کی بارگاہ میں ہم نے سلام عرض کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ سارا پاکی کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پاک کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، نماز کا یہ سلسلہ سارا وہ اس لیے ہے کہ ہم نے آگے آ کے عرض کرنا ہے کہ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ کی بارگاہ میں ہمارا سلام ہو۔ اور پھر آگے آ کے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا یہاں پر کہ اگر دنیا میں کوئی آل پہ، اکثر احباب ایسے کرتے ہیں کہ وہ آل رسول پہ درود نہیں پڑھتے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دم کٹا درود مجھ پر نہ پڑھنا، جب بھی مجھ پر پڑھنا ہے تو درود اس طرح پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل کو شامل کرنا چاہیے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، اہل سنت کا ایک مسلک ہے شافعیہ،
اس سے جو تعلق رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی جو آل رسول پہ درود نہیں پڑھتا۔ تو صاحبان، آپ جتنا بھی اس سے بھاگنا چاہیں گے، ان پاکوں کے سلام نہ کرنے پر آپ آمادہ ہوں گے، اللہ آپ سے سلام کروا لے گا۔ اللہ کی طرف سے ایسا نظام بنایا گیا ہے دین اسلام کا کہ تہاڈا بدو بدی سلام ہو جانا ہے اس بارگاہ سے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہنا ہے، پاکی کا، محبت کا، ان پاکوں سے مودت کا جو سلسلہ ہے اس میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوشش کریں، میں نے آپ کو یہ عرض کیا پہلے بھی کہ اس بارگاہ میں جب آئیں، ذکر الہی کی محفل ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے، تو اس میں مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر لے کے آیا کریں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے عام طور پہ کہ جہاں پہ جس محفل میں عمرہ دے ٹکٹ ہوندے نہیں اوتھے واہ مجمع ہو جاندہ ہے۔ علماء نے اس بارے میں بڑی سخت بات کہی ہے۔ علماء نے کہا کہ اگر کوئی محفل میں یہ نیت لے کے آتا ہے کہ مجھے عمرے کا ٹکٹ مل جائے گا تو یہ اس کا سارا عمل حرام ہے۔ علماء اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا ذکر پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب محفل میں آئیں، اس طرح کی پاک محفل ہمیں نصیب ہو تو خالص اللہ کے ذکر کے لیے آئیں، حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے آئیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ دنیا کے کسی کونے سے مجھ پر درود و سلام پڑھے تو وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص تواتر کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں خود اس کو آ کے اپنی زیارت کراؤں گا۔ حضور نے یہ فرمایا ہے، آپ کا یہ فرمانے علی شان ہے۔ اور بہت سے علماء صوفیاء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے خواب میں تو کیا جاگتی آنکھوں سے حضور کی زیارت کی ہے۔ تو وہ کیا وجہ تھی؟ وہ عشق تھا۔ اگر ہمارے اندر عشق، سچا عشق ہے، ہمارے اندر سچی محبت ہے تو یہ یقین رکھیں کہ حضور ہمیں آ کے مل کے جائیں گے یہاں پر۔ تو یہاں سے جو حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں، اپنی انرجیز ویسٹ کرتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے، وہ انرجیز لگاتے ہیں، اپنا مال بھی صرف کرتے ہیں، خود کو بھی جو جس معاملات سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ شاعر نے لکھا ہے کہ وہ بلا لیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں، لیکن ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے۔ کہ وہ کتنی قسمت والا ہے جس کو حضور خود آ کے مل رہے ہیں، وہ کتنی شانوں والا ہے، ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر ذکر کی محفل میں جب آئیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئیں، ان کو راضی کرنے کے لیے آئیں۔ مقصد یہ اور مقاصد ادھر ادھر والے نہیں ہونے چاہیے، لنگر مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر لنگر ملنا ہے وہ تو ملے جانا ہے، ویسے ہی جس کا عمرے کا ٹکٹ نکلنا ہے وہ اسی کا نکلنا ہے۔ لیکن ہمارا جو باقی جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان کا مقصد تو پھر رائے گا چلا گیا نا محفل کا۔ وہ تو جو مقصد لے کے آئے عمرے کے ٹکٹ کا وہ 2 لوگوں کا نکلا، باقی سب کا مقصد پھر جو عمرے کا ٹکٹ تھا وہ تو پھر غلط رہ گیا نا معاملہ۔ ہمیں یہ چاہیے کہ رسول میں آئیں، ہم یہاں پر حضور کی محبت میں آئیں۔ مقصد انسان اللہ یا رسول اللہ آپ چاہیے یا غسل یا علی۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ مقصد حضور کی رضا حاصل کرنا ہے۔ وہ بھی ایک دوست یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں کہہ کر گئے کہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے آپ کے کہتے ہیں کہ عشق کے حوالے سے آپ کی کوئی بات سنائیں۔ تو میرے ذہن میں 2-3 باتیں اکٹھی حضور خواجہ صاحب کی آئیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید آپ بڑے عشق والے تھے، بڑی محبت والے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غلامی میں آپ کی والدہ نے آپ کو دیا تھا، اس لیے آپ کا نام غلام فرید رکھا گیا تھا۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید صاحب آپ کا عشق کا مقام، آپ کی محبت کا مقام ایک الگ ہی مقام پہ تھا، وہ اور ہی حضور سے عشق تھا، اور ہی پیار تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ عیدگاہ کے اندر بہاولپور میں، آج بھی جن لوگوں کا جانا ہوتا ہے، میں الحمدللہ گیا ہوں، وہاں پہ دیکھا ہے کہ اس وقت کا جو نواب تھا، نواب صادق صاحب، انہوں نے ہمارے ملک پاکستان کے بننے میں بھی بہت سے کام، وہ جو تفصیل پڑھیں گے احباب ان کو پتہ ہے، خیر انہوں نے بہت سارے پاکستان کی خدمات بھی بہت ساری کی۔ وہ خواجہ صاحب کا مرید تھا، خواجہ غلام فرید صاحب کا، وہ بھی آپ کا مرید تھا۔ تو پھر بہاولپور کی جتنی رعایا تھی
وہ ساری آپ ہی کی مرید تھی، آپ ہی کے گن گانے والی تھی. آپ عید نماز وہاں کی عیدگاہ میں پڑھایا کرتے تھے، بہاولپور کی عیدگاہ میں. ایک دفعہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب عیدگاہ میں عید نماز پڑھانے کے لیے آئے. کہتے ہیں کہ آپ جب عید نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نا تو لوگ عیدگاہ سے باہر نکل رہے تھے، تو عیدگاہ کے دروازے پر ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا. ایک ملنگ جو آپ دیکھتے ہیں مجذوب، اکثر اس دنیا میں آپ اکثر مجذوب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ دنیا سے کٹ آف ہوئے ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال حضرت بہلول دانا کی ہے. اب بات کر رہے تھے کہ حضرت بہلول دانا کے مزار پہ ہم حاضری دے کے آئے. حضرت بہلول دانا آپ بھی دنیا داری سے بالکل کٹ آف تھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ساحل پہ بیٹھے آپ گھر بنا رہے تھے تو آپ کے پاس اس وقت کے خلیفہ کی اہلیہ کا وہاں سے گزر ہوا، خلیفہ بھی ساتھ تھا. اس نے دیکھا کہ آپ مٹی کا گھر بنا رہے ہیں. اس بی بی نے کہا، اس کی اہلیہ نے، کہ بہلول کیا کر رہے ہو، یہ گھر بنا رہے ہو، کیا گھر ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں گھر بنا کے بیچ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ کتنے کا بیچتے ہو؟ تو آپ نے چند 1-2 دینار آپ نے کہا کہ میں اتنے کا بیچتا ہوں. تو اس نے دے دیے. اس کی بیوی نے، خلیفہ بھی ساتھ سفر کر رہا تھا، اس نے اس کو منع کیا. اس نے کہا تم کیا اس پاگل کی باتوں میں آتی ہو، یہ تم کیا کام کرتی ہو، تم نے ایسی اس کو رقم دے دی. اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، یہ میری مرضی ہے، میں نے کیا کام. اس نے جب وہ کر لیا، کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہوا تو خلیفہ نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک محل کے اندر ہے، جنت کے اندر ایک محل ہے، اس کے اندر اس کی بیوی ہے. تو وہ داخل ہونے لگا تو اس نے کہا، فرشتوں نے اس کو روک دیا. انہوں نے کہا تم باہر رہو. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے میری بیوی کا محل ہے تو مجھے اندر جانے دو، یہ میری بیوی کا محل ہے، میرا بھی محل ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تمہارا محل نہیں ہے، کیونکہ تمہیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ محل ملے گا. کہتے ہیں کہ اگلے دن وہ ڈھونڈتا پھرے، خلیفہ بہلول دانا کو ڈھونڈتا پھرے کہ کہاں پہ ہے بہلول. دیکھا، تلاش کیا، حضرت بہلول ایک جگہ پہ ملے، پھر وہی کام کر رہے ہیں، مٹی کا گھر بنا رہے ہیں. جب وہاں پر پہنچا تو اس نے کہا کہ بہلول کیا کرتے ہو؟ کہا کہ جنت میں گھر بیچ رہا ہوں. تو اس نے کہا، خلیفہ نے کہا کہ مجھے بھی بیچ دو. اس نے اتنی رقم نکالی جتنے کا پہلے تھا. انہوں نے کہا آج یہ رقم نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ کل ہی تو میری بیگم لے کر گئی ہے تم سے، اتنی رقم میں لے کر گئی ہے. تو وہ کہنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ کل بن ڈٹھیاں دا سودا سی، کل تکر ویکھیا کوئی نہیں سی، اج تو رات رو ویکھ کے آیا تاں بنے ہیں. ہون دی قیمت تیری پوری بادشاہی ہے، یہ تو پوری بادشاہی دویں گا تے جنت چ محل ملے گا. تو یہ مجذوب لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شانیں عطا کی ہوتی ہیں. تو وہ ایک مجذوب اس دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، عیدگاہ کے دروازے پر. تو کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی عید نماز پڑھ کے نکل رہا تھا وہ اس کو اس کے دامن سے پکڑ لے، روک لے اور پوچھے سرائکی دن عید ہوئے کڈاں. اس کا مطلب ہے عید کب ہوگی. کیا پوچھے؟ عید ہوئے کڈاں، عید کب ہوگی. کہتے ہیں لوگ گزرتے رہے، کوئی اس کا مذاق اڑائیں اس ملنگ کا کہ ابھی تو ہم عید نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، عید نماز ادا کر کے ابھی فارغ ہوئے ہیں، اور پھر یہ سوال کرتا ہے کہ عید کب ہوگی. تو کہتے ہیں کہ وہ جو بھی شخص گزرے، کوئی تو اس کا مذاق اڑائے، کوئی اس کو دھکا دے دے، کوئی ویسے اس کو ڈانٹے پیٹے. وقت گزرتا گیا، حضور خواجہ صاحب لوگوں کو مل رہے تھے. آج بھی معمول ہوتا ہے کہ مولوی صاحب یا پیرانوں لوگ ملتے رہتے ہیں، انہوں نے فارغ ہونے ٹائم لگتا ہے. تو خواجہ صاحب ملتے 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 جب آپ دروازے پر آئے نا، اس نے آپ کو بھی روک لیا اور عرض کرنے لگا عید ہوئے کڈاں، عید کب ہوگی. آپ نے بھی حیرانگی سے اس کو دیکھا کہ ایک غیر معمولی سا سوال ہے کہ عید کے دن کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ عید کب ہوگی. جب اس نے کہا نا عید ہوئے کڈاں، آپ نے غور سے دیکھ کے کہا یار ملے جڈاں، جب یار ملے گا تب عید ہوگی. تو کہتے ہیں کہ اس پہ کیفیت طاری ہوگی. وہ کیفیت میں چلا گیا، چیخ ماری اس نے، وہ تڑپتا رہا. آپ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھتے رہے. وہ کیفیت اور ہوتی ہے.
آپ دیکھتے رہے وہ ہوش میں آیا، پھر عرض کرنے لگا کہ یار ملے کڈا، یار کب ملے گا؟ کیونکہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ساری عمر اس بارگاہ میں گزار دیتے ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں، لیکن نہیں پہنچا جاتا۔ وہ بھی یہی درد لیے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یار ملے جڈاں، عرض کرنے لگا یار ملے کڈاں، یار کب ملے گا؟ آپ نے فرمایا یا میں مرے جڈاں، جب یہ تیرے اندر کی میں مرے گی نا، یہ انا کا بت مرے گا۔ انسان عبادات کرتا رہتا ہے، انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ تکبر جو ان سے ہیں کئی طرح کے ہیں، تکبر کئی طرح کے ہیں، لیکن سب سے برے تکبر دو طرح کے تکبر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو سب سے زیادہ برے تکبر ہیں ان میں سے جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو علم کا تکبر ہو جائے۔ انسان کہے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، علم کا تکبر جس کو ہو جاتا ہے یہ سب سے برا تکبر ہے۔ اس تکبر میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے کہ ایک شخص کے پاس علم ہے، نظر آتا ہے، یہ تکبر۔ اور کہا کہ اس سے بھی بڑا تکبر ہے تقوی کا تکبر، کہ جو انسان بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا عامل ہے، عمل کرتا ہے، بڑے بڑے نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، انہوں نے کہا کہ سب سے برا تکبر تقوی کا تکبر ہے۔ بڑے بڑے لوگ کئی سال زندگیاں گزار دیتے ہیں نمازوں میں، سجود میں، رکوع میں، حج کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ مقام ہی نہیں ملتا جو کہ ایک نگاہ سے مل جاتا ہے کبھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار ملے کڈاں، تو آپ نے فرمایا یا میں مرے جڈاں، یہ اندر کی میں جب تک نہیں نہ مرتی، اپنے آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے اس بارگاہ میں آتے ہوئے۔ اپنی کیا بندے کی اوقات رہ جاتی ہے جب اس بارگاہ میں حاضری ہونی ہو، تو وہ پھر اس پہ کیفیت طاری ہوگی۔ کہاں سے شروع ہوا؟ عرض کی کہ عید ہوئے کڈاں، فرمایا یار ملے جڈاں، پھر کہا یار ملے کڈاں، فرمایا یا میں مرے جڈاں، پھر عرض کرنے لگا یا میں مرے کڈاں، یہ میں کیسے مرے گی، میں کب مرے گی؟ آپ نے فرمایا یار چاہے جڈاں، جب یار چاہے گا۔ یار کے چاہنے پہ صاحبان یہ سوئی گھوم کے پھر مرکز مصطفیٰ پہ آ کے رک جاتی ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کہیں پر بھی گھس جائیں، کسی بھی آپ سلسلے کی طرف چلے جائیں، کسی بھی طرف چلے جائیں، گھوم کے در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ یہاں سے آ کے یہ آپ کو خیرات ملنی ہے۔ در مصطفیٰ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ علی ہے، در مصطفیٰ علی ہے صاحبان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا میں مجھ سے پہلے، حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے ولی گزر گئے ہیں اور میری امت میں جتنے ولی آئیں گے، کسی کو بھی اللہ اس وقت تک ولایت نہیں عطا کرتا جب تک علی کی مہر نہ لگ جائے اس کے اوپر۔ تو علی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ صاحبان اس نعرے کو ذوق سے لگایا کریں، شوق سے لگایا کریں۔ یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے یا صرف شیعوں کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہر مومن کا نعرہ ہے، ایمان والے کا نعرہ ہے۔ علی ناتے ونڈ کرتا ہے مومنات منافقاں چے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہاں یہ ذوق والوں کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو سوئی ہے وہ گھوم کے حضور کی بارگاہ میں آ کے رکنی ہے، ادھر سے نگاہ ہونی ہے، ادھر سے نظر رحمت ہونی ہے، تو ہی معاملات سیدھے ہونے ہیں۔ صاحبان میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی ہم اس طرح کی پاک محفلوں میں شامل ہوں، ذکر کی محفلوں میں شامل ہوں، تو اولاً تو یہ کہ باوضو ہو کے پاک صاف ستھرے ہو کر آئیں، اور دوسرا کہ اپنی نیتوں کو، جڑے لوگ ہون بھی عمرے دی ٹکٹ دی نیت لے کے آئے ہیں، ہون بھی نیت درست کر لو، اللہ قبول فرمان والا ہے۔ اللہ تو بڑا تواب ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت تو سبحان اللہ اس کا کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی اللہ کی رحمت آپ نے دیکھنی ہے تو رحمت للعالمین کو دیکھ لیں کہ جن کو رحمت اللہ نے عطا کی ہیں ان کی یہ شان ہے، تو ان کے رب کی کتنی شان ہوگی۔ وہ رحمت اور مقام پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی ایسا امتی جس کے گناہ اتنے ہوں کہ اس زمین سے لے کے آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے، اس زمین سے آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے، اس سب کو گناہوں سے بھر دیا جائے،
میرے کسی امتی کے اتنے گناہ ہوں. اے لنگر ایک منٹ روک دیو, لنگر نو ویکھ کے انہاں دا کوئی دھیان نہیں پیر وال. پیر کون ہے لنگر دے سامنے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی جس کے اتنے گناہ ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اس کو گناہوں سے بھر دیا جائے. ایک میرے امتی کے اتنے گناہ ہوں, اتنا گنہگار بندہ ہو, وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کرے نا کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں, شرمندہ ہوں, میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا جو بندہ میری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اور پھر اعمال صالحہ کرتا ہے, سچی توبہ اور پھر چنگے کام, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو آج جس بندے کے جتنے گناہ ہیں ابھی توبہ کریں گے تو ابھی اتنی نیکیاں بڑھ جائیں گی جتنے گناہ ہیں. تو رب بڑا رحمان ہے, وہ بڑا رحیم ہے, وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں, وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہم توبہ کریں, ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کریں, اس طرف رجوع کریں. تو اگر ہم رجوع کریں گے تو انشاءاللہ اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی. بڑا یہ خوبصورت مجمع ہے, آپ لوگ بڑے عشق والے ہیں, بڑے پیار والے ہیں, مجھے دلی خوشی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہم حشر میں حضور کی بارگاہ میں یہ گواہی دیں گے کہ یہ علی علی کرنے والے تھے, حضور آپ سے پیار کرنے والے تھے. یا علی یا علی یا علی حیدر 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 حیدر. آستانہ علیہ مدینہ شریف. چلو صاحبان, یہ ہمارے اعضاء, یہ ہمارا عشق, یہ ہمارے اندر کا جو جنون ہے, یہ ہمیں دوزخ میں جانے ہی نہیں دے گا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. وہ نہیں جان دیں گے سانو جہنم چے, انشاءاللہ سانو جنت چے لے کے جان گے. یہ عشق اور یہ پیار ہمیں لے کر جائے گا. صاحبان حضور نے فرمایا حوض کوثر پہ جو جام پلانے والا ہے کوثر کا, وہ علی شیر خدا ہے. فرمایا کہ جو بندہ, مجھے پانی تھوڑا مل سکتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جنت کے اندر چلا بھی گیا, یا علی, حضور نے فرمایا کہ حوض کوثر پر پہنچ گیا اور وہاں پر علی نے دیکھا کہ یہ تو مجھ سے پیار کرنے والا نہیں تھا, حوض کوثر تو واپس بھیج دیتا جائے گا انہیں. تو صاحبو, اس دنیا سے اگر ہم جنت کا یہ دل میں خیال رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو علی نے ہر پاس سے ملنا ہے. وہ ایک شعر میں نے نکال کے رکھا ہوا تو میں آپ کو سناتا ہوں. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں, اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ یا علی زندہ باد. اچھا جی, میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ تانوں ہر پاسے علی نے ملنا ہے. وہ یہ شعر ہے اسی حوالے سے کہ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی, کعبہ گواہ ہے کہ دوش پیغمبر پہ بھی علی. کیونکہ کعبہ کے اندر جتنے بت تھے نا جو سامنے سامنے نظر آ رہے تھے, حضور نے اپنی چھڑی سے گرا دیے تھے, سارے توڑ دیے تھے. حضور چاہتے تو آپ نے تو اس زمین سے آسمان پہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہوا ہے, اور جو سورج جا رہا ہوتا ہے مغرب کی طرف, حضور نے انگلی کے اشارے سے اس کو واپس لایا ہوا. یہ مان دیں نا, ہم سب نے حدیث میں یہ سنا پڑا ہے. تو حضور علیہ السلام کی انگلی میں اتنی طاقت ہے کہ حضور جے چاند تے کعبے دے اتے پئے بت نہیں توڑ سکتے. حضور توڑ سکتے نے, لیکن علی نو اپنے موڈیاں تے چڑھایا تے گل کوئی اور ہے. علی دی شان وکھانا مقصد ہے صاحبو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنے کندھوں پہ چڑھایا. تو کعبہ گواہ ہے, دوش پیغمبر پہ بھی علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے.
بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اللہ کی کائنات میں جتنی تخلیقات ہیں ان میں ایک ہی جگہ جہاں پہ علی نہیں ہے وہ جہنم ہے۔ اوتھے تسی جاؤ گے علی تو بچنا ہے تو ادھر نو جاؤ۔ جس نے دنیا میں رہنا ہے اللہ کی رحمت کا حصہ چاہنا ہے علی کو لانا پینا ہے۔ کچھ بھی کر لو تسی جس پاسے بھی جاؤ گے علی نو مننا پینا ہے، علی کے ساتھ پیار کرنا پڑنا ہے۔ یہ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق نے بتایا ہے، سیدنا عمر فاروق نے بتایا ہے، سیدنا عثمان غنی نے بتایا ہے، انہوں نے عشق کر کے بتایا ہے۔ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں علی کا بازو اوپر کیا تھا نا اور فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو سب سے پہلی شخصیات تھی جو مولا کائنات کو مبارکباد دینے حاضر ہوئی تھی وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما تھے۔ تو انہوں نے عشق کرنا، پیار کرنا انہوں نے سکھایا ہے۔ یہ غلامی انہوں نے سکھائی ہے ہمیں کہ اس طرح سے غلامی کرو، اس طرح سے پیار کرو۔ سریلا نعرہ حیدری آیا ماشاءاللہ۔ تو یہ ان پاکوں سے پیار کرنا ہم نے سیکھا ہے۔ وہ روایت کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کا دن تھا، یہ بھی صاحبوں، حضور علیہ السلام آپ کے نا شہزادے حسنین کریمین علیہ السلام، یہ پوری روایت ہے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے پاس آپ آئے شہزادے اور آ کے کہنے لگے کہ اماں جان کل عید ہے اور ہمارے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں، سب بچے اپنے اپنے نئے کپڑے بنا رہے ہیں۔ اب یہ بارگاہیں وہ تھی کہ جو بھی آتا تھا یہ راہ خدا میں دیا کرتے تھے۔ تو جب سیدہ پاک نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا درزی کل آئے گا۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صدقے سے حضرت جبریل امین کو یہ حکم دیا کہ جنت سے جوڑے لے کر جاؤ حسنین کریمین کے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت جبریل سیدہ پاک کے دروازے پر آئے نا اور دستک دی تو آپ نے پوچھا کہ بچوں نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسنین کا درزی آیا ہے۔ یہ سید الملائکہ ہے، ملائکہ کے سردار ہیں جبریل امین، لیکن یہ بارگاہ وہ ہے کہ جتھے درزی بن کے آ رہے ہیں جبریل، ان کی غلامی میں راضی ہے جبریل امین علیہ السلام۔ تو آپ عرض کرنے لگے کہ یہ حسنین کا درزی آیا ہے۔ آپ نے جوڑے پہنے جنت کے۔ تو سب صحابہ میں یہ معمول ہوتا تھا کہ ان کے بچے اپنی اپنی سواریوں پہ نکلا کرتے تھے، جس کے پاس جو سواری ہے وہ اس پہ سوار ہو کے نکلتا تھا۔ تو یہ حسنین کریمین علیہ السلام ان کی جو خواہش ہوتی تھی حضور کو آ کے عرض کرتے تھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے کہ حضور ہر بچہ اپنی اپنی سواری پر آ رہا ہے، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان شہزادوں کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا اور کہا کہ میں تمہاری سواری ہوں اور تمہاری سواری ایسی ہوگی کہ تم نکلو اور دیکھنے لوگ کیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دائیں طرف کی باغ جو اپنی زلفوں مبارکوں کی باغیں بنا دی، دائیں طرف حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑا دی اور بائیں طرف حسین پاک کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ جہاں پر یہ بچے موڑتے تھے رحمت للعالمین ادھر موڑ رہے تھے۔ مدینہ کی گلیوں کے اندر یہ سفر ہو رہا تھا۔ صاحبان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حسین پاک کو عرض کرنے لگے حسین بڑی سواری، بڑی خوبصورت سواری اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ حضور نے کہا ابو بکر تم سواری کو دیکھتے ہو، سوار نہیں دیکھتے کتنے خوبصورت ہیں؟ تو ایک اب یہ موازنہ کریں نا، ایک وہ شخصیت ہیں سید الانبیاء ہیں، ان کی تعریف صدیق اکبر کر رہے ہیں، لیکن ایک وہ ذات ہے کہ جس کی تعریف خود سید الانبیاء کر رہے ہیں، تو ان کا مقام کتنا ہوگا؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا تھا اور انہوں نے غلامی میں رہ کر دکھایا ہے۔ آج کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے مقامات و مراتب کے اندر موازنہ کرتے ہیں، یہ موازنہ کرنے والی جگہ ہی نہیں ہے صاحبان۔ ہمارا تو یہ بھی ہم آج کے جو لوگ ہیں ہماری اتنی بھی وقت نہیں ہے کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر سکیں۔ ہمارا ادراک اس تک بھی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان اور مقام عطا فرمائی ہے، تو جن کی غلامی میں وہ آ رہے ہیں ان کی شانیں کتنی ہوں گی،
ان کا مقام کتنا ہوگا، تو ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کی شانوں کو ڈسکس کر سکیں۔ ہم جو محبت والے ہیں وہ سب کے غلام ہیں، ہم سب کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ ساڑھے حضرت علی دا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، تو ہمارے لیے تو وہ امام کا درجہ رکھتا ہے، ہمارے دلوں میں اس کے لیے محبت ہے۔ آپ کی محبت میرے دلوں میں ہے، اور صاحبان آج اسی محبت کو دلوں میں رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر میں یہاں پہ حاضر ہوں۔ آپ لوگوں کے اہل علاقہ کی دعوت پہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اب میں ایک دعوت آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مہینے کی 30 تاریخ کو، یہ جو مہینہ نومبر کا ہے، اس مہینے کی 30 تاریخ کو ہمارے وہاں گھر پر آستانہ لیا خانو ہارنی شریف پر، وہاں پر بھی حیدر ہوگی۔ جس کو حیدر پسند ہے وہی وہاں پر آئے، ورنہ دوسریاں نو نکلنا پینا اتھوں۔ علی بڑی ہونی ہوتے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ضرور تشریف لائیں۔ ہمارا ذوق چونکہ چشتیہ ہے، ہم چشتی ہیں، تو جو 30 نومبر کی جو محفل ہے اس میں ہمارا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مغرب کے فوراً بعد ہون لنگر لے ہو، مغرب کے فوراً بعد لنگر شریف کھلاتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد وہاں شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے مرشد پاک کا حکم یہ ہے کہ پہلے لنگر کھلائیں، تاکہ محفل میں جو بیٹھے وہ لنگر کے لیے نہ بیٹھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے بیٹھے۔ تو ٹھیک ہے، آپ یہ کوشش کریں کہ مغرب کی نماز ہمارے پاس وہاں پہ ادا کریں۔ ہمیں آپ کی جزاک اللہ جی شکریہ، ہمیں وہاں پر خدمت کا شرف بخشیں۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد لنگر شریف ہوگا، عشاء کی نماز کے فوراً بعد تلاوت کلام پاک ہوگی، چند نعتیں ہوں گی، خطابات ہوں گے، اور یہ مختصر ہوگا یہ سارا معاملہ۔ اور اس کے فوراً بعد محفل سماع، چونکہ ہم چشتی ہیں، قوالی کی محفل ہوگی۔ جو احباب جیسا ذوق رکھتے ہیں، یہاں سے لوگ آئیں گے اور بھی انشاءاللہ، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے تشریف لائیں۔ وہ بھی آپ کا گھر ہے، دوسرا گھر ہے، انہوں بھی چونیاں ہی سمجھ کے آؤ۔ تو جیسے ہم اس کو اپنا گھر سمجھ کے آئے ہیں، اللہ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اور مجھے تو یہ یقین ہے کہ جو پاک ذکر ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، شکر گزار بنائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے۔ جو احباب بھی اس میں شرکت کرنے والے ہیں، جس طرح سے بھی شرکت کرنے والے ہیں، اللہ ان سب پہ اپنی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔